السلام علیکم۔ پاؤں اور ایڑیوں میں درد یا سوجن کا ہونا جتنا عام ہے، اتنی عام اس کی وجوہات بھی ہیں، جن میں غیر صحت مند طرز زندگی، ناکافی یا نامناسب غذا، جسمانی ورزش کی کمی، وزن میں زیادتی اور یورک ایسڈ کا بڑھنا شامل ہے۔ کافی دیر تک کھڑے یا بیٹھے رہنا، زائد عمری، حاملہ ہونا، مخصوص ایام اور کمزور نظام خون بھی اس کی وجوہات میں شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس تکلیف کو کم کرنے کے طریقے پڑھیں گے۔ چلنے کے دوران تکلیف، سوزش، سرخ دانے اور بے آرامی بعض اوقات برداشت سے باہر ہونے لگتی ہے اور انسان اس مسئلے کو نظر انداز کرنا بھول جاتا ہے۔ عام طور پر اس قسم کے درد کو پلانٹر فیشیائٹس کہتے ہیں۔ عام طور پر اس قسم کی صورتحال میں متاثرہ خاتون کو زنک اور میگنیشیم والی خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ پیروں کے تلووں میں موجود ٹشوز میں پیدا ہونے والی خرابی کو ٹھیک کیا جا سکے۔ اس حوالے سے کچھ محفوظ اور گھریلو طریقے ہیں جن سے پاؤں اور ایڑوں کی سوجن کو کم ہونے میں مدد مل سکتی ہے، جس میں پیروں اور ایڑیوں کا مساج ہے۔ اس کے لیے ناریل، ٹی ٹری آئل، نیم یا پھر بادام کے تیل کے مساج سے سوجی ہوئی ایڑیوں اور پاؤں کو آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان حصوں میں خون کا دورانیہ بھی بہتر ہوتا ہے اور اضافی دباؤ کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ پاؤں اور ایڑیوں پر تیل لگا کر مساج کرنے کا طریقہ ہے۔ پیروں اور ایڑیوں پر تیل لگانے کے بعد ایڑیوں سے پنجوں کی طرف زور لگا کر مساج کریں۔ روزانہ رات کو یہ عمل کرنے سے بہت افاقہ ہوگا۔ نمک کی زیادتی سے پرہیز۔ نمک کی زیادتی کی وجہ سے جسم میں دوران خون کی روانی متاثر ہوتی ہے اور اس سے پیروں اور ایڑیوں میں سوجن ہونے لگتی ہے۔ پیکیجنگ والی غذائیں، کین میں پیک کھانے، پروسیسڈ فوڈ، ساسز، مشروبات اور فاسٹ فوڈ جتنا کم ہو کھائیں اتنی ہی سوجن کم ہوگی۔ اور میگنیشیم والی غذاؤں کا استعمال کریں۔ میگنیشیم غذا کا لازمی جز ہے۔ اس کی کمی بھی پیروں میں سوجن کی زیادتی کا سبب بنتی ہے، اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ خوراک میں میگنیشیم والی غذائیں جیسے کہ ہرے پتوں والی سبزیاں، خشک میوہ جات، بیج والی سبزیاں، سویا بین، ایووکاڈو، کیلے اور ڈارک چاکلیٹ شامل ہیں۔ پھٹکری کا پانی۔ پیڈی کیور کے لیے رکھے جانے والے پانی میں دیگر عناصر کے ساتھ پھٹکری بھی ملا لیں۔ پھٹکری سوجن کم کرنے اور خون کی سرکولیشن بڑھانے میں مدد کرتی ہے، جس سے پیروں اور ایڑیوں میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ ایک ٹب میں گرم پانی لے کر اس میں آدھا کپ پسی ہوئی پھٹکری ملا لیں اور اپنے پیر اس پانی میں 20 منٹ تک رکھیں، پھر پانی سے نکال کر خشک ہونے دیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 دن کریں، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن۔ سیب کا سرکہ۔ سیب کے سرکے میں وافر مقدار میں پوٹاشیم ہوتا ہے، جس سے جسم میں مائع کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ ایک ٹب میں صاف گرم پانی لیں اور پانی کی مقدار کے حساب سے اس میں سیب کا سرکہ ملا لیں۔ پھر اس میں کاٹن کا تولیہ بھگو کر نچوڑ لیں اور اس بھیگے ہوئے تولیے کو اپنے پیروں کے گرد لپیٹ دیں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے ریلیکس کریں۔ اس کے بعد آپ کو اپنے پیر اور ایڑیاں آرام دہ محسوس ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک گلاس گرم پانی میں 2 ٹیبل سپون سیب کا سرکہ ملا کر بھی دن میں 2 بار پینے سے جسم کو درکار پوٹاشیم کی مقدار پوری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دھنیے کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دھنیے کے بیج اپنی اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یہ سوجن کم کرنے اور دوران خون کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک گلاس پانی میں دھنیا پاؤڈر کے 2 سے 3 ٹی سپون ملا کر اسے ابال لیں۔ جب پانی ابلتے ابلتے آدھا رہ جائے تو اسے چھان لیں اور باقی پانی پی لیں۔ دن میں 2 بار اسے پینے سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ مزید مشورے اور احتیاط۔ ایسی جوتوں اور چپلوں کا انتخاب کریں جو کہ آرام دہ اور نرم ہوں۔ ایڑی کا درد دور کرنے والی مختلف ورزشیں کریں۔ چلتے وقت اپنا پورا وزن دونوں پیروں پر ڈالیں۔ صرف ایڑی یا پنجوں پر وزن ڈالنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ درد کو دور کرنے کے لیے ایڑی پر آئس کیوب سے سیکائی بھی کی جا سکتی ہے۔ پانی کی بھری بوتل یا ایسی ہی کسی چیز کو دونوں پاؤں کے ذریعے باری باری 1 سے 2 منٹ کے لیے رول کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچے گا، اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی
تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے جن کو واقعی اس کی ضرورت ہو۔ آپ سب کے تعاون کا بے حد شکریہ۔